سانو ہرگز پیارا نہیں ہوندا جبریل تو آیا مجلس وچ ساڈی طرفوں آکھی مولا کیوں ہن آ بھی جا چل اسکری دا تیرے بعد گزارا نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی آلہ خیر اما یشرکون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک بانیان دی محنت اور جناب دی حاضری قبول اور منظور فرمائے اور جس مقام تے عشرہ محرم جاری ہے خالق کائنات عزت و آبرونا اپنے تحفظ دیتا ہے خالق کائنات اے ایام گزارن دی توفیق عطا فرمائے اور شریر اور بزدل دشمن نو خالق ناکام فرمائے عزیزان گرامی قدر سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ نمل دی ایک آیت مجیدہ نال کرنا شروع کیتا ہے میرے اکثر دوستانوں وہ آیت مجیدہ اور دا ترجمہ یقینا ذہن وچ محفوظ ہوئے گا ارشاد رب العزت ہے قل الحمد للہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے حمد ساری اللہ کے لیے ہے وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا ہے جن کو اللہ نے پسندیدہ فرمایا ہے جن کا اللہ نے استفا کیا ہے جن کو اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے اور جن کو اللہ نے خود چن لیا ہے اس گل کرن تو بعد تیسرے مرحلے تے خالق فرماندن اللہ خیر اما یشرکون اب بتاؤ لوگوں کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے توحید دے عقیدے دے تحت اس مجلس اعزاز کل تو میں جڑا آغاز کیتا ہے جناب دے علم میں ہے کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ جس سے تعریف کرنی ہے وہ میری کرے جس حمد کرنی ہے وہ میری کرے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہر ایک نے لکھا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یعنی جدوں بھی وہ کیتی جائے گی صرف تعریف ہی کیتی جائے گی وہ بد تعریفی نہ ہو سکے گی جدی صرف تعریف ہو سکے ان بے عیب ہونا چاہیے یقیناً اللہ بے عیب ہے وہی صفت ہی ہو سکتی ہے تعریف ہی ہو سکتی ہے اللہ چاہتا ہے کہ کسی اور دی تعریف کرنے دی بجائے صرف میری تعریف کرو اس صرف نو توحید آندا ہے اس ایک نو اور اس صرف نو توحید آندا ہے وہ چاہتا ہے کہ تعریف جدوں تساں کرنی ہے میری کرو کئی باری اسی کسی دی تعریف کرنے ہاں تے اگلے مہینے وہ بد تعریف ہی کرنے ایک وقت ایک بندہ ایک دی تعریف کرتا ہے پھر وہ بد تعریف ہی کرتا ہے انہوں بندہ آندا کہ ہن تینوں کی ہو گیا وہ آندا میں سوچیا کچھ اور سی تے وہ نکلیا کچھ ہو رہے خالق فرماندا تسی میری تعریف کر کے ویکھو جدوں مینوں پاؤ گے تعریف والے پاؤ گے تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی کوئی مقام ایسا تغیر تے آ ہی نہیں سکتا یہی توحید ہے توحید کے موضوع جناب نے بہت اچھے طریقے نال سماعت فرمانا شروع کیتا اللہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے تعریف وہ اس واسطے کرنی ہے کہ وہ تعریف کے قابل وہ بد تعریفی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ بے عیب ہے میں دنیا کی گل کر رہا جی زیادہ تعریف کریے نا وہ متکبر ہو جاتا ہے جی زیادہ تعریف کریے وہ متکبر ہو جانا این فطرت ہے انسان کی گل کر رہے ہیں تعریف کسی کی بھی کرو متواتر کرو وہ متکبر ہو جائے گا تو وہ تو ویسے آلریڈی متکبر ہے اللہ تو ہے ہی متکبر اتنا متکبر ہے کہ کسی اور دی تعریف پسند نہیں کرتا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور متکبر اتنا ہے کہ کسی دی تعریف پسند نہیں کرتا اور کمال ہے کہ بندہ متکبر کرے انہوں پسند نہیں کرتا بندہ تکبر کرے انہوں پسند نہیں کرتا اس ایسی کمال اچھا تعریف ہوتی ہوئے گی قبلہ جڑا کمال تے ہوئے کمال تے ہوئے گا تو تعریف ہوئے گی جدو کمال تو بندہ تھلے آئے گا تعریف نہیں ہوئے گی
تسی ذاکر دی مولوی دی شاعر دی تعریف کر دے سبحان اللہ کیا کہنے جدوں انہوں کمال تے ویندے کسے ویلے وہ کمال تے نہ رہے تسی تعریف چھڑ دیندے ہو تسی تعریف چھڑ دیندے ہو تو وہ سمجھدا انہوں کی ہو گیا انہوں نے کوئی نہیں ہو گیا تو کمال تو ہٹ گیا جدوں تک کمال تے رہو گے جی تعریف ہوئے گی اللہ ہے ہی کمال اللہ سوال تے ہے ہی نہیں وہ کمال ذات ہے تے جڑا کمال تے ہوئے وہ دی تعریف ہی ہو سکتی ہے نا جی اور کمال ہوتا ہے کہ کمال اتنا ہے کہ متکبر ہے تکبر اتنا کرتا ہے کہ وہ حق ہے کہ وہ تکبر کرے حد ہے کہ اس ایک مخلوق دنیا تے بھیجی جڑی وہ تعارف کرن دی اس مخلوق نو بھی مخلوقات بچوں اس کمال تے بنایا کہ کوئی محمد نظر آیا کوئی علی نظر آیا کوئی حسن نظر آیا کوئی حسین نظر آیا یعنی فاتر ہون دی صفت دے اظہار واسطے فاطمہ بنائی اپنے حسن دے اظہار واسطے کسی نے حسن بنایا کسی نے حسین بنایا اپنی الوہیت دے اظہار واسطے کسی نے علی بنایا اور اپنی محمودیت دے اظہار واسطے کسی نے محمد بنایا لطف ہے کہ او تے خیر تعریف دے قابل ہے ہی تے متکبر ہے جنہاں نے اس ساری کائنات تو بہتر بنایا ہے وہ کمال تے ہیں لیکن متکبر نہیں اپنا حق نہیں سمجھتے اچھا کمال موجود ہے لیکن تکبر نہیں کرتے اللہ کمال تے بھی تو تکبر کرتا ہے ایسا کیوں ہے ایسا اس واسطے بھی کہ وحدہ ہوئے اور لا شریک لہو ہے نہ وہ کوئی شریک صفات ہے نہ ذات ہے چونکہ ایک تکبر کرتا ہے یہ تکبر کیوں نہیں کرتے عزیزان گرامی قدر وہ اعلیٰ مخلوق ہے جڑے کمال تے جا کے بھی تکبر اس واسطے نہیں کرتے کہ تکبر خالق دا حق ہے مخلوق دا نہیں کبر کرنا صرف خالق دا حق ہے مخلوق دا نہیں اول تو اول مخلوق اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے حضور فرماتے میرے نور کو خلق کیا لیکن خلق کیا اس نے خلق کیا اور سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں میں خلق ہوا ایک خلق ہونا مصطفیٰ دی شان ہے خلق کرنا اللہ دی شان ہے بندے گھبرا جاندے نے کہ شاید فضائل وچ کوئی کمی آ رہی کوئی کمی نہیں آ رہی بندہ 4000 بندے نو چھوٹا گوشت کھوا چھڑے تے او دے منڈے تھلے نہیں آندے بھئی انہیں 100 سدیا سی تے بڑا پکایا سی میں 400 سدیا 4000 سدیا تے انشاءاللہ پھر نکاح کھوایا تکبر آ جاندہ نا لوکی نکاح گوشت کھوا کے تکبر کر دینے جس علی بنایا اجے تکبر نہ کرے بندے تو چھوٹا چھوٹا کام کمال دا کر رہے ہیں خدا دی قسم انہاں وچ کبر آ جاندا ہے اللہ دے تکبر دی وجہ محمد دا بھی خالق ہے علی دا بھی خالق اس حسن بنایا تکبر نہ کرے اس حسین جیسا بنایا تکبر نہ کرے اس فاطمہ جیسی بنائی بی بی تکبر نہ کرے تکبر کرتا ہے اللہ اور تکبر دی ایک فطرت ہے میں بندیاں دی مثال دیاں گا صرف سمجھان واسطے شکریہ صرف سمجھان واسطے منطبق نہ کرنا تو تھے مثال منطبق نہ کرنا بس یہی کافی سمجھان واسطے دیاں گا جڑا بندہ تعریف کسے دی کردا ہے آخر کوئی کمال ویندا تے تعریف کردا ٹھیک ہے جدی تعریف کیتی جائے گا ادھر کوئی تکبر بھی آ جائے گا تکبر اتنا آ جاندہ ہے کہ بندہ ایک ایسا ہوگا جہدے نال کوئی محبت کرتا ہوئے انہوں پتا ہوئے کہ یہ میرا محب ہے تو میں محبت کرتا ہے پتا انہوں ہوئے کہ میں محبت کرتا ہے وہ انہوں چھڑ کے یا او دے ہوندے ہیں نال کسی اور نو بھی محبت شروع کر دے انہوں غصہ بڑھ لگا بچوں پتا تو انہوں سارا پتا نہیں ایک محب کسی محبوب نال محبت کرتا ہے انہوں بڑی خوشی ہوندی ہے کہ میرے نال محبت کرتا ہے خوشی ہوندی ہے کہ میرے نال محبت کرتا ہے اگر وہ دی موجودگی وچ کسی نال محبت کرے گا وہ دی محبت شرکت ہوگی نا کیا بات ہے جناب وہ دی محبت کسی نے شریک کیتا نا یار ایک بندہ میں آکھیا تسی کونے ہوئے پتا تو انہوں ایسا ایک بندہ کسی دوسرے نال محبت کر رہے ہیں وہ ہے محب جدھر محبت کر رہے ہیں وہ ہے محبوب ٹھیک محبوب راضی ہے کہ یہ میرے نال محبت کر رہا ہے تو وچوں خوش ہے کہ میرے چھ کوالٹیاں موجود ہیں
تا میرے نال محبت کر رہے ہیں. میرے چ کوالٹیاں موجود نے تے میرے نال محبت کرنے تے مجبور ہے نا. ویسے محبت کرنے والے دا بھی حساب لا لینا چاہیے کنے جوگا ہے. محبت کرنے والے دا بھی حساب لا لینا چاہیے کنے جوگا ہے. میاں ممتاز نو جان ڈوگر چودھری شجر پہ پڑھتا سی کدھر تے ایک بندے نے داد دیتی. سبحان اللہ شجر صاحب کیا بات ہے, چودھری صاحب کیا بات ہے. چودھری صاحب راضی ہونا سی کہ بندہ داد پہ دیتا. وہ باہر نکلے تے ڈوگر کہنے لگا بھی یہ داد تے نے راضی نہ ہوا جی جہاں تمہیں داد پہ دینا سی نا. ہاں اس آخر یہ پسندیدہ فروٹ سیو بیر. اس آخر جب پسندیدہ فروٹ کو طلب کیتا نا اس سیو بیر کھادا ہے یہ داد تے ایڈے راضی نہ ہوا. یہ مطلب ہے جہاں محب ہے وہ بھی حساب لا لینا چاہیے کہ کنے جوگا ہے کی. ٹھیک ہے. ویسے جہاں محباں میں علی شامل ہوئے گا تو کوئی واہ واہ. مولا تمہیں یاد رکھے. توحید بڑے اچھے طریقے سے سمجھ فرمائے. جدے محبت کرنے والے محمد مصطفیٰ شامل ہوئے ویسے پھر کمال تو ہے نا کمال. تو سب کو جو رکھے میں دنیا دی مثال دے رہا سا نوجوانوں کہ محبت کرتا ہوئے کوئی کسی نال تے وہ محب ہے جتنا محبت کی جائے وہ محبوب ہے. محبوب راضی ہی ہونا ہے نا کہ میرے نال محبت کرتا. پھر محبوب ناز بھی بکھاندے نے نخرے بھی بکھاندے نے پھر وہ محبت کرتا ہے. پھر ترلیاں دا بڑا سواد ہونا ہے. محب ترلے کرے کہ بہ جو 10 منٹ کی ہو گیا ہے نا ساری گلاں ذہن چ موجود نے. اگر ایک بندہ اپنے محبوب دی موجودگی کسی نال محبت کرنا شروع کر دے تھوڑی کرے یا بہتی محبوب نو تکلیف ہوندی ہے. یہ مطلب ہے کہ یہ میرے جیسا کسی نو سمجھ رہے بھائی کمال ہے جی. نواز بہت اچھے طریقے سے فرمایا. یعنی دو گلاں نے یا تے اے کسی نو میرے جیسا سمجھ رہے یا ایک کسی نو میرے تو بہتر سمجھے. دو ہی گلاں نے یار. یا شکریہ جناب جی آواز بالکل ٹھیک ہے بندے مطمئن ہے آواز آ رہی ہے تسی بیٹھ ادھر نہیں آ رہی. اچھا جناب یہ کچھ کرو جی مہربانی. اچھا آواز ادھر نہیں ذرا مستورات بس تسی توجہ رکھ دو جی. وقت ضائع نہ کریے وقت ضائع نہ کریے. محبوب نال محب محبت کرتا ہے. جدوں وہ کسی وہ دی موجودگی کسی اور نال محبت کرتا ہے انہوں تکلیف ہوندی. جنہوں کیسا کیتی ہے انہوں تو پتہ تے جنہوں ساری زندگی کیسا کیتی نہیں وہ میرا قصور تو نہیں نا. ویسے گل پہ کرنا کہ محبت ماں بیٹے نہ محبت کر دی ہے. تسی ہر گل ہور پاسے نہ لے جایا کرو. بھن بھراواں دی محبت ہوندی ہے یہ کوئی ایسی گل نہیں. باپ بیٹی دی محبت ہوندی ہے محبت ہی کرتے. تسی فوکس کرو نا محبت سچی تو سچی محبت نو فوکس کرو مہربانی تاکہ مجلس کا ماحول ٹھیک رہے. عزیزو محبوب نال محبت کردیا محب کسی اور نال تھوڑی جی بھی محبت کرے تو محبوب نو تکلیف ہوندی ہے. کیوں؟ یا اے انہوں میرے جیسا سمجھتا ہے یا میرے تو بہتر سمجھتا ہے. میرے تو بہتر سمجھتا ہے. اللہ متکبر ہے چاہتا تعریف بھی میری کرو تو محبت بھی میرے نال کرو. جدوں ایک محبوب نو کردیا محبت کسی اور نو بھی نال کریے نا یہ شرک آتے. مشرک ہو جاتا ہے وہ بندہ. مشرک ہو جاتا ہے وہ بندہ جڑا محبوب دی محبت کسی نو شریک کرے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ میں قرآن پڑھ دینا. میں جی مثال سمجھانی سی دینی سی وہ میں دے چکا. سورہ مبارکہ بقرہ اور دوسرا پارا. میرے عزیز دوستو ذرا دھیان نال آیت مجیدہ نو سننا. بڑا لطف ہے بندہ دھیان نال قرآن پڑھیا نہیں سواد یہ چیز پڑھے. تو ساتھ توجہ فرمائی. خالق فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. میرے محبوب بندوں میں ایسے بندے بھی پائے جاتے ہیں جو مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے علاوہ کسی کو چاہت کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ من دون اللہ اللہ سے ہٹ کر کسی کو پکڑ لیتے ہیں کسی کو اپنا لیتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا لیتے ہیں. اور پھر اللہ نے جی دکھ نال نہیں گل کری دکھ نال اللہ فرماتا اندادن پھر اس کو میرا مثل قرار دے دیتے ہیں میرا ہمسر قرار دے دیتے ہیں میرے جیسا سمجھ لیتے ہیں میرے مد مقابل لے آتے ہیں میرے مد مقابل لا کے اس کو میرا ہمسر سمجھتے ہیں. اندادن
تین ترجمے دیوبندیاں دے سنیاں دے شیعہ دے تریوے میں اکٹھے کیتے ایک نے لکھیا وہ میرا مثل قرار دیتے ہیں کسی کو، دوسرا ہم سر بنا لیتے ہیں میرا کسی کو، میرے جیسا سمجھنے لگتے ہیں کسی دوسرے کو، جبکہ میں کفوان احد ہوں، میں ایسا احد ہوں میرے جیسا کوئی نہیں۔ جی میں دکھ نال گل کری دی نا ایویں خالق فرما رہا میرا محبوب پھر کمال کرتے ہیں اور بڑی ضلالت پہ اتر آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم، پہلے تو میرے علاوہ کسی کو اپنا لیتے ہیں اور پھر یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے پھر محبت اس طرح کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے۔ تسا تکبر دا اندازہ لایا شاہ شوریہ، تسا جناب اندازہ لایا کہ اللہ نو کتنا غصہ لگا اس گل دا کہ پہلے تو میرے علاوہ کسی کو اپنا لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، اس سے محبت کرتے ہیں ان سے۔ کس طرح؟ کحب اللہ، جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ مشرک ہے وہ بندہ جڑا اللہ تو علاوہ کسی نال اونی محبت کرے جنی اللہ نال کرنی چاہیے۔ واہ واہ واہ۔ مشرک ہے وہ بندہ جڑا اللہ تو علاوہ کسے ایسے نال محبت اتنی کرے جتنی اللہ نال کرنی ہے، اور مشرک ہے، یہی شرک ہے۔ اچھا یار اوکھے سوکھے ہو کے نعرہ مارو، بچوں بندے پہ سوچتے ہیں پہ اتنے بنتا نہیں سی، بچوں بندے پہ سوچتے ہیں اتنے نعرہ بنتا نہیں سی۔ انہاں کوئی میرا لحاظ کر چھڑیا ٹیچر نے ہوئی، خیر ہوگا تو میں پھر دہرا رہا ہوں۔ اللہ فرماندہ ہے وہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ پہلے تو میرے علاوہ کسی کو منتخب کر لیتے ہیں اور اس کی چاہت کرنے لگتے ہیں۔ بچوں بندے پہ صاحب رہتے ہیں مولوی گھورے بابی ہو گئے۔ توجہ فرمانا، خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں یحبونہم کحب اللہ، اور پھر ظلم یہ کرتے ہیں کہ ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا خبردار، ہاں والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں نا، جو ایماندار ہے نا، جن میں ایمان ہوتا ہے نا، جو دولت ایمان سے سرفراز ہوتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے ان کی صفت یہ ہے کہ اشد حبا للہ، وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے میرے محترم سامعین، میں شدید محبت کی تشریح نہیں کر سکتا، یہ ہر بندے اپنے ذہن نال آپ کرنی ہے۔ جنہوں کسی نال شدید محبت ہے وہ توجہ فرمائے۔ اس شدید، اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں، یہ بے ایمان ہیں جو میرے علاوہ کسی سے محبت کرتے ہیں اور کرتے اس لیول پہ ہیں جس لیول سے اللہ سے کی جاتی ہے۔ اور ایمان والے تو وہ ہیں جو اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں۔ شدید محبت کا ترجمہ میں کی کراں؟ اس شدید محبت بندیاں کڑک والیاں گولیاں کھا لیا۔ کی گل ہوئی نہیں کھا دیاں؟ گڈیاں تھلے بندے نہیں آئے، تھا لے کے بندے نہیں مرے، شدید محبت جی مرے نے نا، وہ جن انج مرے نے نا انہاں سارے نو اللہ فرماندا حرام موت مر گئے۔ میں کہ اللہ کیوں؟ فرمایا وہ شدید تے میرے نال کرنی سی، یہ کنجر کسے اور نال کر گئے۔ کیا بات ہے، توجہ فرما رہا جناب۔ اللہ فرمایا جڑی شدید محبت ہے وہ تے میرے نال کرنی سی، اور میرے نال کرو جے تواڈے وچ ایمان ہے تے شدید محبت میرے نال کرو، میرے جیسا ہے کوئی نہیں۔ میں کہ اللہ تے پھر کی کرو گے تسی؟ خالق فرمایا دسنا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یہ اس وقت ان ظالموں کو پتہ چلے گا جب عذاب سامنے آ جائے گا۔
یہ مجھے جانتے نہیں بے غیرت، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں بے حیا، ان القوت للہ جمیعا، تمام قوتوں کا مالک صرف اللہ ہے، تمام طاقتوں کا وارث صرف اللہ ہے۔ اور سنو وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ زبردست عذاب دینے والا ہے۔ اللہ دا غصہ ہی نہیں پہ لیندہ انہاں چوڑا تو جڑے اللہ تو علاوہ کسے نال محبت کر دینے۔ اللہ فرماتا میرے نال کرو تے شدید محبت کرو۔ اور میں اللہ پاک نال گل کرن لگا بڑے محبت نال کہ آ ویکھیا جی تسی ہو گئے ہو سخت تے نری دھمکی تے تسی دیندے نہیں ہے تے تسی سچے ہو نا۔ ایک مہربانی فرمایا جے اسی انہیں جوگے نہیں جے، جانور ویکھ کے فائر ماری دے، ایڈی چڑی مارنی ہوئے تے ایل جی دا کارتوس پائی دے۔ اور یارو شرع والی ایک بندوق نکلی ہے او دے وچ ایک شرع ہوندا مشکل نال او اونوں وجدا او اینے جوگی ہوندی، اسی تے تیرے شرع جوگے بھی نہیں۔ تیرا شرع وجے تے ہاتھی مر جاندا، تیرا میرا شرع وجے نا ایک شرع تے ہاتھی مر جاندا وچوں دی لنگ جاندا تے ہاتھی مر جاندا تے اسی بندے ہاں تے ساڈے نال کی کیتا جے۔ اللہ آ قرآن تے دوے ہاتھ نے میں پورے مجمع نو پیانا اسی محبت واسطے تیار ہاں، صرف تیرے نال کران گے، صرف تیرے نال، کیونکہ توحید تو ہیں، ایک تو ہیں، وحدہ ہو تو ہیں۔ جے کسے اور نال کریے تے تیرے اسی مجرم ہاں، کران گے بھی شدت نال، اسی چاہنے ہاں کہ اسی شدید تیرے نال محبت کریے۔ سانو بنایا تو ہیں، اے مہربانی فرما کھا تو آپ سانو قرآن دے ذریعے دس اے محبت کری دیئے کسے وجود نو، محبت کری دیئے کسے تصور نو، محبت کری دیئے کسے دیاں اداواں نو۔ شدید محبت ساڑھے کو شدید ساڑھے کو شدید محبت ہے تو تقاضا کیتا نا، اسی مولا شدید ہی کران گے، اسا عذاب وچ ضرور آنا ہے۔ محبت کیتی جاندی ہے دوستو کسے تصور نو، محبت کیتی جاندی ہے کسے وجود نو، محبت کیتی جاندی ہے کسے دی گفتگو نہ۔ کوئی گفتگو سونی کرتا ہے، کوئی لطیفہ سونا سنندا ہے، کوئی بندہ ادا ایسی کرتا ہے، کوئی بندہ رہن بہن ایسا رکھتا ہے، کوئی بندہ اپنے علم دا اظہار ایسے کرتا ہے کہ بندے محبت کر دینے۔ کچھ ہوئے سامنے تے محبت ہوندی ہے نا، وجود اچ تو آندا نہیں تے تصور اچ سماندا نہیں۔ مہربانی کر خواب اچ ملے گا، خواب اچ ہی مل جا، فرمایا تیرا خواب چھوٹا ہے میں اکبر ہوں۔ تیرا خواب چھوٹا ہے میں اکبر ہوں، تیرا دماغ چھوٹا ہے میں کبریا ہوں، تیرے تصور اچ میں آ نہیں سکتا، تے وجود اچ میں سما نہیں سکتا، تے محبت کرنی ہے میرے نال شدید۔ میں کتھے ہو؟ فرمایا جتھے مرضی تینوں کی، ہر جگہ موجود ہوں۔ کی کرا تیرے نال کیویں محبت کرا؟ کرنا چاہنا اے مجمع نعرہ نہ مارے، صرف دسے محبت کرنا نہیں چاہتے تسی جناب، کرنا چاہتے ہو شدید محبت، عذاب تو سانو ڈارے، کرنا بھی چاہنے ہوں۔ میرے اللہ نے مشکل کشائی کی تھی، کیونکہ میں کہیں بساں تے بھی پڑھے ہیں، صرف مشکل کشا اللہ ہے، صرف صرف میں تہاڈے نال مخاطب ہوں، کرو میری مشکل کشائی، کرو نا میری مشکل کشائی، میں مشکل اچھا کام میں نو او دسے جڑا میرے بات سچ نہیں۔ ایک آیت پڑھنا وہ بھی بڑی ضروری ہو چکی، سورہ بقرہ، خالق فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اتنی بوجھ نہیں ڈالتا جتنی اس میں طاقت نہیں ہے۔ کیا بات ہے جناب، اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنی اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ میں کہ ساڈے تے اتنی طاقت کوئی نہیں جے، سانو محبت آکھی جے تے اسی تے نہیں جے کر دے جدوں تک کسے نو ویکھیے نا، ٹھیک ہے؟ تے جڑا تینوں ویکھن جائے تو تھا مار چھڑنا، مار چھڑے سن نا موسیٰ نال جڑے گئے سن، تے جڑا لے کے گیا سی وہ بڑی واقفیت سی دنوں، انہوں بھی بے ہوش کر جڑے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، جدی کو ماڑی چنگی واقفیت سی انہوں بے ہوش کر چھڑے، تے جڑے نوے نوے گئے سن وہ سارے مر گئے سن،
وسیلے دے منکر ہو جڑا اللہ نو سدھا ملن جائے اللہ دی عدالت جو دی سزا موت ہے کیا بات ہے آباد رہو جناب نوجوانوں میرا محترم مجمع مار صاحب تیار ہو گیا محبت واسطے میں تیار کر لیا قرآن دی آیتاں پڑھ کے جتھے اللہ سختی نال گل کیتی ہے تو انہوں پتہ ہے میں سختی نال پڑھی ہے سختی نال پڑھی ہے نا یہی قرآن پڑھن دا انداز ہونا چاہیے جتھے اللہ سخت ہوئے نے اتھے سختی نال پڑھ کے سناؤ تاکہ بندے خوف کھا جان اللہ دے عذاب تو الحمدللہ اسی تیری معرفت نال نہیں تیرے عذاب تو ڈر دے راضی ہاں اسی محبت کرنے ہیں کردے بھی اس واسطے ہیں کہ تو کمالتے ہیں لیکن ایک گل ہے فطرت جڑی ہے وہ محبت کر دی ہے وجود نو تصور ہو تصور تو آؤں نہیں خواب تو آؤں نہیں وجود تو سماندہ نہیں محبت لئے اسی تیار ہاں اللہ فرمایا تھی تیار ہو محبت میں کروا لاں گا تو فکر نہ کر سامنے آؤ گے نہیں سنے جاؤ گے نہیں غیب اچھ رہو گے فرمایا غیب چ رہاں گا یہی تو لطف ہے فرمایا تہاڈی محبت دا امتحان ہی ہے کہ جڑا غیب ہے او دے نال محبت کرو تو سب نے لطف نہیں لیا کسی بندہ میں غیب ہی رہاں گا غیب نال تسا محبت کرنی ہے میں کیا طریقہ دسو کی ہے اللہ نے طریقہ دسیا ہے وہ میں ہیر وارث شاہ چوں نہیں پڑھن لگا وہ بھی قرآن چوں پڑھن لگا جڑے جڑے بندے نو توحید تمی ہے کئیاں نو توحید آوندی نہیں ہوں جو توحید تمی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہو جناب اللہ وحدہ لا شریک لہو پہندے نے میرے نال محبت کرو محبت واسطے تم ہی تیار ہو جاتے میں بھی اللہ کو پوچھنے خالقہ کوئی محبت دا طریقہ دس پہ تیرے نال کیویں ہوندی ہے خالق نے جڑا طریقہ دسیا وہ سورہ آل عمران چ آل عمران چ ہونا چاہیے سی نا جڑا محبت دا طریقہ ہے اس وحدہ مولا جی آباد و شاد رکھے مولا تعالیٰ آباد و شاد رکھے مولا زندگی طویل فرمائے صحت مند زندگی عطا فرمائے اللہ نے وہ طریقہ دسیا سورہ مبارکہ آل عمران کی سی آیت قل الحمدللہ کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے اور قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اے جدے آہا کے جنوں آہا کے پہنچاندا نا ساڑھے تک گلاں پھر انہوں کہہ رہے ہیں جے بندے میرے نال محبت واسطے تیار ہو گئے نا تے کل ان سے کہہ دی ہائے ہائے کل ان سے کہہ دے ان سے کہہ دیجئے ان سے فرما دیجئے صدقے تیری ذات تو 10 مولوی آیا ہی نہ پھر محمد وچ واہ واہ آباد رہو جی آیا نہ پھر زہرا دا بابا وچ محبت تیرے نال کرنی ہے وحدہ نال کہہ رہا کون میرے محمد ان سے کہہ دیجئے کیا ان کنتم تحبون اللہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دے کیا بسترے لے کے میں نو لبڑ نہ ٹر پیا جے بھیا سا اللہ نو لب کے محبت کرنی ہے جنہ اللہ دی محبت جو بسترے کر نہیں رہن دیتے انہوں نے میری گل نہیں طریقہ اللہ دس رہے اللہ فرماتا ہے جیاں نال راضی بازی رہو جیاں کو دور ہونے دی لوڑ نہیں اپنے گھر آباد رہو میں کو تھوڑی بربادی چاہنا بندے اللہ دی محبت کرنے واسطے بسترے ہی اللہ دے گھر لے گئے نے شاباش ہے تیرے جمن دے جتنا محبت ہوگا بسترے ہی ادھر لے جی دے بھائی چنگی تینوں محبت ہوئی ہے بندہ کسی نے محبت کرتا ہوئے سر تے بسترا چکیا ہوئے کدھر میں ہونا آ گئی ہوئے اللہ دے بندے ہو اللہ نال محبت کرن دا ایک طریقہ ہے وہ دے پاک گھر چ سو رہندے ہو جا کے سار اٹھاؤ جی ستا بندے نو پتہ ہی نہیں ہو ناپاک بھی ہو سکتا ہے ادو اگے میں نہیں پڑھ سکتا بڑے ادب کی حد ہے کہ دیار مصطفیٰ ہے مسجد پاک ہوں ہے ستا بندہ کسی ویلے ناپاک بھی ہو سکتا ہے جنہوں مسجد دی پاکی پلیدی دا پتہ نہیں وہ یطہرکم تطہیرا نو کیسے سمجھ جی مولا کہنے لگا کمال ہے جناب
عزیزہ نے گرامی قدر جی خیر وجی آباد و شاد رہو جنہوں مسجد کی طہارت دا پورا علم نہیں اس خاندان کیسے پہچانے گا جنہ دے کارتے مسجد کی فرق ہی کوئی جنہ دے کارتے مسجد کی فرق ہی کوئی نہیں ہر مسجد دے بعد ٹوٹیاں دا تھا وکھرا ہے مسجد دے باہر کدی مسجدے کو گیا ہوئے تو کسی نے پتا اب مسجد دے باہر ٹوٹیاں والا تھان ہوندا جناب وکھرا ہوندا نا ایتھے پاک ہوو تے اندر جاؤ نکی جی بنی ہوندی نکی جی او دے اگے بندے جُتی نہیں رکھدے کہ اگے تھا مسجد ہے ارلے پاسے مسجد دا تھا نہیں ارلے پاسے غسل خانے طہارت خانے وضو خانہ وہ وکھرا ہوندا نا وکھرا جڑے ایتھوں پیر چکن تے سیدھا مسجد تے رکھن انہاں نوں آل محمد آندے اور اٹھاؤ جی کار تے مسجد وچ کوئی فرق نہ سکے کار تے مسجد وچ کوئی فرق نہ ہوئے قرآن میرے ہاتھ وچ یا سیدھا مسجد قرآن آ سکدا ہے یا آل محمد آ سکدا جی ہاں خالق نے فرمایا کون ان سے کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر آنجن کرن دی لوڑ نہیں اللہ تو کتنے ہے خبردار کیا کریں محمد آپ ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی میرا اتباع کر سار اٹھاؤ محبو سار اٹھاؤ اللہ فرماتا ہے محمد تو کہہ دے کہ میری پیروی کرو میری پیروی کرو میری پیروی کرو تو کہہ دے نا میری پیروی کرو پھر فرماتا ہے یحببکم اللہ اللہ خود تم سے محبت کر لے ہاتھ مک گئی ہے اور میں کیا اللہ تو گناہگاراں نال بھی محبت کر لینا اسی کوئی معصوم ہاں اللہ فرماتا تینوں ایڈی فکر کیوں پئی تو نبی دا اتباع کر ہاں تے میں کیا گناہگاراں نال ہی کر لیں گا خالق فرمایا او میں کہڑا کسے نوں آکھنا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ گناہ بھی میں ہی بخشنے نا میں بھی بخش لاں گا گناہ بھی بخش لاں گا اور واللہ غفور الرحیم اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے یہ مطلب ہے جنہیں اللہ نال محبت کرنی ہے وہ کی کرے جنہوں سرکار دی پیروی کر سرکار دی پیروی کر پیروی دے دو طریقے ہیں ایک اطاعت ایک اتباع اطاعت وکھرا لفظ ہے اتباع وکھرا لفظ ہے اطاعت ہوندی ہے قول دی اتباع ہوندا فعل دا اطاعت ہوندی ہے منہ چوں گل نکلے اتباع ہوندا ہتھاں نال کم کیتا جائے جڑا فعل کیتا جائے او دی پیروی ہوندی ہے جڑا قول کیتا جائے او دی اطاعت ہوندی ہے اللہ نال محبت کرن دا طریقہ ہے نبی دا اتباع کرو نبی دی پیروی کرو اللہ فرمایا تے اگوں یہ سوچنا نہیں کدوں پیروی کرنی ہے تے کدوں نہیں ٹائم مقرر نہیں کرنا مطلب ٹائم مقرر کرو کیوں خالق فرماتا دو ہی گلاں نے زبان نال کوئی گل کرے تے انہوں مننا اطاعت ہے ہاتھ نال کوئی فعل کرے تے انہوں اپنا لینا اے اتباع ہے شکریہ جناب دوویں گلاں نے کچھ بندے 10% میرے نال بالکل پہنچ گئے میں کی پڑھنے لگا خالق نے فرمایا اے دی زبان تے میں مور لائی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا صدقے جی شکریہ یہ میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا جب بولتا ہے نا تو میری وحی سے بولتا میری مرضی سے بولتا ہے یہ مطلب ہے جدوں ایک گل کرے نا منہ چوں تو ساتھ سمجھنا کہ ساتھ نال اللہ پہ کر مہربانی جناب صدقے جاواں تو ساتھ سمجھنا کہ ساتھ نال گل اللہ پہ کرتا ہے تو میں کیا جے کوئی نبی پاک فعل فرمایا میرے حبیب یہ بھی ان لوگوں پر واضح کر دے ان الذین یبایعونک یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا بیعت تیری انما یبایعون اللہ دراصل یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں دراصل یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں تھلے ہاتھ صحابی دا اتے ہاتھ مصطفیٰ دا اللہ تے نظر نہیں پہ آنا بیعت پہ کرتا ہے بندہ نبی دی ہاتھ نبی دا ہے اے تھلے صحابی دا میں کہا یا اللہ یہ ہاتھ تو نبی دا تو تم آکھیا بیعت میری پہ کرتا فرمایا بکواس نہ کر ید اللہ فوق ایدی ہے ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ یہ مطلب ہے زبان مصطفیٰ دی اللہ دی زبان قرآن تو ثابت تے ہاتھ مصطفیٰ دا یہ مطلب ہے جیڑا نبی کم کرے انہوں بھی من جانا ہے تے جیڑی نبی گل کرے انہوں بھی من جانی ہے
کیونکہ زبان بول دی اللہ دی مرضی نال تے ہاتھ اونجی سیدھا سیدھا اللہ دا ہاتھ ہے. لو جن جن اللہ نال محبت کرنی ہے وہ نبی دے دروازے تے آ جائے پیروی کر لوے. تے پیروی دے دو طریقے نے. نبی زبان ہلائے تے اللہ دی زبان بندہ سمجھے, نبی ہاتھ اٹھائے تے اللہ دا ہاتھ سمجھے. میرے دووے ہاتھ قرآن تے نے میرا محترم مجمع, اے دووے کم کٹھے ہی گدیر جو ہے. زبان بھی ہلدی رہی ہے ہاتھ بھی کم اے دووے کم گدیر جو ہونے پتہ لگ جاندہ ہے کون کون اللہ دا محب ہے. اللہ دی محبت دے دعوے دارو, نبی دی زبان نو اللہ دی زبان سمجھو, نبی دے ہاتھ نو اللہ دا ہاتھ سمجھو. اے صحابی کو بیعت لوے تے نبی نہیں لیندہ اللہ لیندہ. پھر جے علی نو بلند کرے پھر نبی نہیں کرتا پھر اللہ کرتا. بولو جی بولو میرے نام. اطاعت بھی کرنی ہے, شکریہ, پیروی بھی کرنی ہے. علی یا علی یا علی یا علی مدد. شکریہ, بس مہربانی کرے جی. نہ تو ربائی نہ پڑے جی, ربائی نہ پڑے جی, مہربانی. توجہ رکھو جی, توجہ کرو. یہ نکال ٹوٹ جاندہ, ربائی نہ نکال ٹوٹ جاندہ. میں صحیح گل کر اگلی گل بھول جاندی ہے. توجہ فرماؤ. یہ مطلب ہے دیکھو تسی آیت کی ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما, اے میرے رسول پیغام پہنچا. پیغام پہنچائی دا زبان نہ. اب میں تھوڑے تک پیغام پہ پہنچانا گوڈے نال پہ پہنچانا, گوڈے نال پہنچانا پہ زبان نال پہنچانا نہ. بلغ ما پیغام پہنچا دے. پیغام پہنچتا زبان نال یعنی زبان ہلا دے. نبی انج بھی کھلو کے اعلان کر سکتے سن, من کون تو مولا کر سکتے سن. انج بھی تو تقریر بندے کرتے نہیں نا. نبی پاک بھی ایسے بھی کر سکتے سن, ایسا بھی کر سکتے سن. لیکن اگوں حکم کی سی, حکم صرف تبلیغ دا تو نہیں نا. ان لم تفعل, اگر تو نے یہ فعل نہ کیا. آج زبان بھی استعمال کرنی ہے, ہاتھ بھی استعمال کرنا ہے. جڑا تیری زبان نہ منے گا وہ اطاعت جو باہر ہو جائے گا, جڑا تیرے ہاتھ نو نہ منے گا اتباع جو باہر ہو جائے گا. صدقے جاؤں آباد رہو جی. ایک دن ایسا آیا ہے وہ 18 ذی الحج. کیڑا دن ہے؟ حضرت ابو ہریرہ طاہر القادری, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس دن 18 ذی الحج کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا. 18 ذی الحج نو بندہ ایک روزہ رکھے نہ رکھے جے پیڑا کیوں ویندے ہو؟ تو ہی تو غصہ ہی ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں رمضان نو مارکیٹ کلی دا اگوں سے لج دا روزہ رکھن رہے ہیں. تسی گل تے پوری سن لو نا حضرت ابو ہریرہ دی. یہ طاہر القادری دی لکھی کتاب ہے, اہل سنت دے 8 حوالے ایک حدیث میں موجود ہیں. وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس نے 18 ذی الحج کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا. روزہ کنا رکھے نے؟ ایک. تے ثواب کنا؟ 60 مہینیاں دے روزیاں دا وہ 1800 بندے نے. کیلکولیٹر کر لو موبائل چو کی جے ویکھ لو 1800 بندے جے. ایک روزہ رکھیا تے 1800 دا ثواب اللہ پہ دیندا ہے. کی گل ہے؟ سواد نہیں آیا. بندہ 100 روپے دے مزدور لے آئے, انہوں پتہ ہے میں 100 دا کرنا ہے, بندے نے پتہ ہے میں 100 دینا ہے. شام نو بندہ 100 دی بجائے 1800 دے, وہ ویندا بھی بھلیکھا لگ گیا سو. کیا بات ہے بھائی, ایک باری ویندا بھی بھلیکھا لگ گیا. وہ آکھے لے جا تو کی سمجھنا. کل جڑی دیہڑی کیتی سی وہ بھی 100 ہے, جڑا کل کرے گا وہ بھی 100 ہے. اے اج ہے, اے اج ہے, اے اج ہے. وہ آندا جی مہربانی جی شکریہ. مجھے سوچدا ہوندا پہ اج کی سوچدا ہوندا اج کی. وہ دوجے مزدور نو آندا یار کل دیہڑی لائی ہے تو 100 دی بجائے 1800 چھڑیا. اے مالک نو کل کی سی, کل کی سی مولوی 18 ذی الحج دے ایک روزے دا اللہ ثواب 1800 روز دا پہ دیندا. ایک باری مسجد تے کھلو کے پوچھ اللہ اج کی.
کیا بات ہے بھائی، آواز میں جناب وہ جو ہے نا، وہ جو ہے نا، ہے نا یہ جڑا بندہ پیسے ود دینا راضی ہو کے دینا کہ روندا تو دینا نہیں؟ کی بندہ آندا پہ 100 تو لینا سی نا تے 18 کچھ وہ تھوڑے ہون تے روئی دے رون والا منہ بنائی دے جے 100 دے 75 دینے ہون تے جے 100 دا 1800 دینے ہون تے راضی ہوئی دے نا۔ ضرور ایک باری مزدور پوچھدا بھی کل مالک کیڑی گل تے راضی ہویا سی؟ مولوی تینوں قرآن دا واسطہ ایک باری آ کے قرآن سامنے رکھ تے ابو ہریرہ دی روایت پڑھ کے سوچ ہاں اے اللہ 18 ذی الحج نوں کیڑی گل تے راضی ہوئے؟ صدقے جاواں سر اٹھاؤ جی، اللہ راضی ہویا نا۔ ایک دن دا اچھا ایک روز دا ثواب 1800، میرا خیال ہے ہون تے وچوں خرچ نکل جانی چاہیے کہ ایک باری علی آکھیے تے پورے قرآن دا ثواب کیوں ہوندا؟ تساں توجہ نہیں فرمائی، سر اٹھاؤ میرے نال۔ ایک دن اے حضرت ابو ہریرہ کول ہی پوچھنے ہیں سانو کی مصیبت پہ اسی آکھیے کیونکہ 18 ذی الحج نوں کسے دا نقصان ہو گیا ہوئے وہ ساڈے تے پا چھڑے۔ بہر گل کافی ہے، ایک ہی کافی ہے، لوگ لائٹ لین تے وکھری گل ہے، میرے نزدیک بہت بڑی گل ہے۔ قرآن تے میرا ایک ہاتھ ہے، دوجے ہاتھ ہے عطار القادری صاحب کی کتاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا اور یہ غدیر خم کا دن تھا۔ مولا بھائی یہ غدیر خم کا دن تھا جتن حضرت علی دی ولایت دا اعلان ہویا۔ خبردار جی ہن تو کدی آکھیا کچھ فرق نہیں ان ساروں میں جدی ولایت دے اعلان دا دن دجے دناں نال نہیں رلدا، اے سارا علی لوکاں نال کیسے رلدا؟ یہ غدیر خم کا دن تھا۔ اگلی گل کی ارشاد فرماندن فرماندن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وچ آلے ہی کوئی نہیں تو میں بے ایمان نہیں، میں پڑھنا ہوں جی اب میں لکھے ہے سامنے قرآن رکھ کے میں بچوں کیوں کرنا پاؤں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تو انہوں کیا ہے بس اینے جو کہ اندر کرتا رسیلت ہی مک گیا سارے۔ حضرت علی نال کوئی علیہ السلام لا لوے، حضرت علی نال کوئی رضی اللہ لا لوے، کوئی فکر نہیں کرنی، کوئی رحمت اللہ علیہ لا لوے، کوئی فکر نہیں کرنی، کرم اللہ وجہہ لا لوے، کوئی فکر نہیں کرنی، نرا حضرت علی آگ چھڑے کوئی فکر نہیں کرنی، حضرت بھی لا چھڑے نرا علی بھی آگ چھڑے نا فکر نہ کرنا، ہاتھ اے ہی رہے گا۔ کیا بات ہے مولانا، تو ہاں فکر نہیں کر، زندگی جو فکر نہیں کر، رضی اللہ آخر نے پھر کی، رحمت اللہ آخر پھر کی، سبحان اللہ۔ نراوی علی کہنا تاکہ ہاتھ ہی ہے نا کدا حضرت علی دا فرماندن حضور نے فرمایا کیا میں مومنین کا والی نہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، قالوا بلا۔ نبی پاک نے فرمایا الستو ولی المومنین، کیا میں مومنین کا ولی نہیں؟ ایتھے ایک ڈبہ بند ہویا ہے تے رولا پی گیا، کوئی نہیں آوندی آواز، کوئی نہیں آوندی، 1.25 لاکھ دا مجمع سی، حرام کسے آکھیا ہوئے کوئی نہیں آواز۔ خمہ کے دل چ بیبیاں بھی موجود سن، بولو پریشان نہیں ہونا، کسے بی بی آکھیا ہوئے آواز نہیں آئی، کسے بندے آکھیا ہوئے آواز نہیں آئی، 1.25 لاکھ میں پیانا سپیکر بھی کوئی نہیں سی۔ تو اڈا کی خیال ہے جی لائٹ ٹر جلدی حضرت ابو ہریرہ جنریٹر لائٹ ٹر جانا بھائی، نہ سپیکر سی نہ جنریٹر نہ بجلی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت پہ کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میں تہاڈا ولی ہاں کہ نہیں؟ تو سارے لوگ آ کے تو ساڈے ولی ہے، اور لفظ موجود نے، لفظاں تے میں بحث کر سکنا۔ فرماندن قالوا بلا، سب نے کہا، قالوا سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ آپ ہمارے ولی ہیں۔ یہ مطلب سارے آ کے تو سارے تک آواز گئی ہے۔
گئی ہے. میں ایک مولوی نے پوچھا مولوی صاحب 1.25 لاکھ بندہ ہوگا تو بغیر سپیکر تو آواز ٹوٹ جاتی؟ ہو سکا نہیں. اب میں کیا کھمے گدیر چسلتا پورا فرماندے نے گئی اے جو فرماندے تو ٹھیک ہے. میں کمیں گئی ہوگی بڑا لائٹ جہا جواب دیتا ہونا کہ اللہ پاک نے پہنچا دیتی ہوگی نبی دی آواز اللہ پاک نے پہنچا دیتی ہوگی نا. میں کیا پتا ہو جی اللہ پاک کنی کو دیر تک کنی کو دور تک آواز پہنچا سکتا ہے. 1.25 لاکھ ہو گیا تو جی 1.5 لاکھ ہو جاتا اتنے بھی اللہ پہنچا سکتا تو میں 2 لاکھ ہو جاتا تو 20 لاکھ ہو جائے اللہ پہنچا سکتا ہو سکتا اللہ تو پھر اللہ ہوا نا پہنچا سکتا. میں کیا ہوں فکر نہ کریں جڑا اتوں تک پہنچا سکتا نا وہ خیبر تو مدینہ بھی پہنچا سکتا. بھائی اللہ پاک جو ہوا کہ بلا سارے سنیا شکریہ جناب سارے سنیا کہ نبی پاک نے فرمایا تھوڑا ولی آ کے نہیں بندیاں کیا ہے. نبی پاک نے فرمایا پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. حوصلے نہ سنیا جی تمہیں بے شمار بڑی آئی ہوتی ہے. میں جذباتی قوم کا خطیب ہاں میں کئی بار دسیا اتنے 15-20 منٹ پہلے آ جائیے تو آخنا علامہ صاحب آ گئے نے جی آ گئے نے قبلہ کتنے بیٹھے نے قبلہ اندر بیٹھے. اچھا 20 منٹ مولوی لیٹ ہو جائے آیا کہ نہیں نہیں بے شمار لو جی سلوات میں جذباتی جی قوم کا خطیب ہوں میں تاج کرتا ہاں تو ہاں جذباتی نہیں ہونا. شاہ جی بڑا کچھ ہو گیا تھوڑے ہوں بڑے سواد سن چلو ٹھیک ہے. ارشاد فرماندے کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا اولی مولا ہے. یہ دووے کام نبی نے کیتے نے قرآن دیتا ہے بلغ ماں واسطے زبان ہلائیے ان لم تفعل واسطے ہاتھ ہلائے تاکہ اطاعت کا بھی امتحان ہو جائے اتباع کا بھی امتحان ہو جائے. پھر حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جذباتی نہیں آرام نہ سو فرماندے اس پر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مبارک ہو اے ابن ابی طالب مبارک ہو اے ابن ابی طالب. بھائی کمال کیتی نے وہ شکر ہے کدھرے علی نے نراغ چھڑیا کہ علی جی تانوں مبارک ہوئے یا علی تانوں مبارک ہوئے. مولوی بڑے اترے جے جی حضرت عمر آندے نا انہاں آکھیا جی یا علی تینوں مبارک ہوئے اے نہ آنا دی علی کوئی اور سی وہ تو نہیں سی نا کھورے کیڑا علی سی کون ہے کھورے کیڑا علی سی کھورے کیڑا علی سی. حضرت عمر نے مت مار دیتی ہے بندیاں دی. خدا دی قسم علی نہیں آکھیا فرماتے نے مبارک ہو تجھے اے ابن ابی طالب. سارے زمانے نو حضرت عمر دسیا کسے اور دا منڈا نہیں ہویا مولا ابو طالب دا بیٹا مولا ہے. آباد اے ابو طالب دا بیٹا جڑا مولا ہے. تساں کدی سنیا ہوئے یا پڑھیا ہوئے کسے گڈی تے صرف اللہ مولا صرف اللہ مولا صرف اللہ مولا جائے توحید پہ سن دے صرف اللہ مولا کیوں قرآن لکھ دے قرآن چلے انتا مولانا قرآن چلے لفظ موجود ہے تو ہمارا مولا ہے. مولا کون ہے اللہ بولو اللہ. ایتھو سانو آندے جے مشرک نے ایتھو سانو آندے نے کافر نے مولا تے اللہ ہے. اے حضرت علی نو مولا آندے نے قرآن آندہ اللہ مولا ہے انتا مولانا تو مولا ہے. سورہ بقرہ دی آخری آیت انتا مولانا فانصرنا تو ہمارا مولا ہے ہماری مدد کر. مولا ہوندا ہی ہو جڑا مدد کر سکے جڑا مدد کرن جوگا نہیں ہو مولا ہے ہی نہیں. اللہ مولانا بولو توحید پہ پڑھنا اللہ مولا اللہ مولانا وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں ہے نا مولا اللہ مولانا اللہ مولا ہے. تو سانو آندے نے اللہ تو علاوہ کسی نے مولا آندے نے مولا حسین مولا علی کو گل کرنے والی یہی تو مشرک نے. خبردار جڑا اللہ تو علاوہ کسی نے مولا آکھے وہ مشرک ہوندا ہے روح تو مت رو. جڑا اللہ تو علاوہ کسی نے مولا آکھے وہ کافر ہوندا ہے. جڑا اللہ تو علاوہ کسی نے مولا آکھے وہ کافر ہوندا ہے. منہ سنبھال کے گل کر
اس طرح صحابہ دی توہین ہوندی ہے. چلو پھر کسی دن سمجھ لے جے میں کی بیان جے اللہ تو علاوہ کسی نو مولا آکھن والا کافر و مشرک ہوندا ہے اگلی گل میں کر ہی نہیں سکدا. تیرا علم حضرت عمر نالوں بھی بد گیا ہے. انہاں نبی دے سامنے کھلو کے آکھیا علی تینوں مبارک ہوئے تو مولا ہے تو مولا ہے. کدا 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 مولائی میرا مولا ہے وہ مولا کل مسلم. اور ترجمہ موجود ہے تو میرا اور ہر مسلمان کا مولا ہے. یہ مطلب ہے حضرت عمر دی نظر چ مسلمان ہی ہوئے جدا علی مولا ہے. صدقے جاواں ہر ٹھاری تو میرا بھی مولا ہے. شکریہ. تے ہر مسلمان دا مولا ہے. یہ وجہ کی ہے حضرت عمر نے ایڈی ٹٹائی دڑا چھڑیا نبی پاک دے سامنے کھلو کے جدوں کہ قرآن تے حضرت عمر نو مولوی نال بہت ہونا سی نا. قرآن انہاں انڈی کانفیڈنس نال اس واسطے آکھیا کہ جڑا انتا مولا ہے اے قرآن سے جڑا انتا مولا ہے یہ بھی تے نبی دے منہ چوں نکلے نا. قرآن دی آیت نبی دے منہ چوں نکل کے آیت بنی ہے نا. یہ مطلب ہے حضرت نبی پاک نے فرمایا انتا مولا نا تو ساڈا مولا ہے. حضرت عمر نو تک سی کہ علی نو مولا آنے ہاں اس واسطے کہ جن نے پہلا مولا منوایا وہ بھی تو ایسے ہی منوایا نا. جن نے پہلے مولا منوایا وہ بھی تو محمد ہی منوایا. تو جڑا ہن جنوں مولا پہ منواتا ہے یہ بھی محمد ہی پہ منواتا ہے نا. ایتھے آ کے یہ مطلب ہے حضرت علی نو مولا آکھنا سنت صحابہ ہے. تے سنت صحابہ تے عمل کرنے والا مشرک نہیں ہوندا. گستاخی صحابہ دی تو کرنا تو کسی میں ساڈے پاس چھڑی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ پڑھا یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. آج تمہارے لیے ہم نے دین مکمل کر دیا. آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. آخری جملہ ولایت علی تے دین مکمل ہوئے. توحید تے رسالت دی صلاح نال دین مکمل ہوئے. توحید اور رسالت دی صلاح دا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. جملہ میرا قبلہ آخری ہے جیڑا بندہ بی اے وچ 2 سال لائے تے بی اے دا امتحان نہ دے او بالا نو ٹیوشن پڑھا سکتا 7ویں 8ویں نو لیکن وہ بی اے نہیں. بولو بولو جی بولو. بی اے کیوں ڈگری کوئی نہیں. ڈگری کیوں نہیں امتحان دیتا کوئی تو لفظ آکھو گا نا کوئی بولے گا نا چونکہ مکمل نہیں پڑھے. مکمل نہیں نہ پڑھے. ایم بی بی ایس 5 سال لا کے بندہ 4.5 سال تو بعد نس جائے. وہ ٹیکے بھی لا سکتا ہے آپریشن بھی کر سکتا ہے آخر 4.5 سال کرتا ہی رہنا کچھ لیکن اسے مکمل نہیں نہ کیتا کورس. ایم بی بی ایس نہیں نا نہیں نا بس یہ نام ہی مکمل ہے. جڑا 2.25 سال بعد بی اے چو نس جائے وہ بی اے کہلوا سکتا ہے بی اے ہے نہیں. جڑا 5 سال تو پہلا ایم بی بی ایس چو نس جائے وہ ایم بی بی ایس کہلوا سکتا ہے ایم بی بی ایس ہے نہیں. جڑا سارا دین نو منے علی دی ولایت نہ منے وہ مسلمان کہلوا سکتا ہے مسلمان ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. واہ واہ اس خاندان دی ولایت بندے نو مکمل مسلمان بنا دی. آج بنے ہیں ایک مکمل مسلمان. آج 2 محرم ہے. قاری بھی سی حر حافظ قرآن بھی سی حر شب بیدار بھی سی حر نمازی تے حاجی بھی سی حر زہرا دے لال دے کوڑے دے چبو چ ہاتھ پایا 2 محرم. جناب دے علم چ نہیں ہے ساری گلاں.
اج 2 محرم ہے، 2 محرم نے روکیا نا شبیر نو حضرت حر نے. اللہ فرمایا سی سلام ہے ان کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا. جی تو سانو یاد ہوئے قل الحمدللہ، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے ان کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا ہے. رب محمد دی قسم شبیر نے اللہ دی صلاح نال بندے چنے نے، ورنہ نبی نال پوری زندگی گزار کے صحابی رضی اللہ بڑے نے. میرے ساتھ قرآن میں اکھاں نال پڑھیا حبیب دے روزے تے بھی علیہ السلام لکھیا، اور دے روزے تے بھی علیہ السلام. اے شبیر دا چناؤ جڑا بندے کو علیہ السلام بنا دے. 2 محرم نو گھوڑے دے چابو چ ہاتھ پایا تے ایک دعا کر لئیے، لیکن ایک آنسو آ جاتی دعا کر لئیے. میرے خیال دعا کرنے دعا ہی ہے تے میں جاس میرے عزیزوں حضرت امام حسین دے گھوڑے دے چابو چ ہاتھ پا کے ہو رکھا میں تانوں اگے نہیں جانتے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں میرے نال کیاں نے میرا راہ ڈک رہی میرا بہنا نے میرے حیا کر انج نہیں مسافر نال کرے. کلا ہوں میں تو گل ہو سی، میرے نال عباس تے اکبر تے قاسم ہوں تو گل ہو سی. حضرت امام حسین نے کن کو منہ کر کے آخیا میرے نال میری ہمشیر دا نہ میری بیٹیاں نال کچھ نہیں پیا، نہ میں نہیں جانتا نہ میں نہیں جانتا. اس طرح پریشان ہو گیا میری بہن، میری بیٹیاں پریشان. کہنے لگا میں یزید دا حکم، بس یزید تے حکم 2 لفظ اے دے منہ تے آئے. اتوں حضرت عباس نے کوڑے تو چھال تھلے مار. حضرت امام حسین نے آنچ ویکھیا نا سرخی عباس دے چہرے تے تے آخر سرخی ویکھی 5-7 قدم اگے ود کے منڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا چپ رہنا. اتباع کیوں آندے نے اطاعت کیوں آندے. لوگ قبلہ انج بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کھلاردیا حضرت امام حسین مدینے ولید دربار سے جاندے ہیں عباس نو کھلاردیا امام حسین کنے قدم پیچھے آ گئے. بندے اطاعت عباس تو واقف ہیں، بندے اتباع عباس تو واقف ہیں. حضرت عباس کے 3 سخت امتحان ہیں. ایک ہور نے راہ ڈکیا زہرا دیا تیاں دا تے ایتھے چپ رہنا، دوجا خیمے ٹوٹنا تے تیسرے 9 محرم جا کے عباس دا آکھنا کہ ایک رات جنگ روکو. عباس اندروں مک گئے سن بندے جان کر، لیکن شبیر دا اتنا متی اور اتنا تابع. حضرت امام حسین نے ہاتھ رکھے ہن چونکہ آنسو آ گیا میرا بھی تہاڈا بھی، ہن قرآن کھولنے آ تے آ دعا کرنے آ. اتنا سونا سادات رضویہ نے ماحول بنایا تے 2 محرم ہے زندگی چ پتہ نہیں اگلی سال 2 محرم وفا کرے زندگی یا نہ کرے. ایک دعا کرو جدوں کسی شریف دا کوئی راہ ڈکے اودیاں بھੈਣਾں نال نہ، جدوں کسی پردیسی شریف دا کوئی راہ ڈکے اودیاں دھیاں نال نہ ہو. خدا دی قسم ڈکیتیاں ہو گئی شاہ جی بندیاں دیاں، لوکی مال لے گئے نے، اسلحہ لے گئے نے، گڈیاں لے گئے نے. تو لوکاں شکر کیتا کہ سویرے میری تیاں آندیاں سن میں بھی نال جانا. تو شکر ہے جدوں میرا راہ ڈکیا نے نال نہیں سن، زہرا دیاں تیاں نال سن جڑے ویلے سے راہ ڈکیا. جدوں سکے نا یزید دا حکم ہے عباس اگے ہوئے تے شبیر نے آکھا چپ رہنا. حضرت عباس دے جذبات اکھاں راہ پہ اکھاں راہ سارے جذبات بہ گئے. عباس بن لگ پے جدوں تار آنسو دی ایتھے ڈگی ہے نا اینا پیار آیا شبیر نو ایتھوں منہ چم کے فرما دے تینوں کبھی روندا نہ ویکھا. عباس تے میری بہناں تے سر تیرے آسرے تے کرو نکلیاں تے تو رو پیا تے بنے گا کی. آواز ہوندی ہے مولا ایک گل دس پورے عرب چوں پھر کے تے میری والدہ نال حضرت عقیل نے تواڈے والد گرامی دا نکاح کیتا سی تے سارے خاندان نے صلاح کیتی سی کوئی بہادر بیٹا چاہیے او میں آ کے کوئی ہو رہے. شبیر آکھے میری ماں دی دعا دا اثر تو ہے. حضرت عباس فرماندے نے میرے سامنے میری زندگی اے کون ہے اے جاکھے اے کون ہے تے یزید کون ہے. ایک باری مینوں اجازت دے میں ایتھے کھلوتا شام نہ حلاوت عمر بنی دا تو شبیر پیار انہا آیا سینے نہ لا لیا تے منہ چم چم کے فرماندے نے میرا سونا ویر میں امام ہاں. فرمایا میں کوئی نہ پیا کچھ بھی نہیں آتا بس میں مک گیا تسی جڑی گل کرنی ہے جا کے کرو. اوتھے ہی عباس جم کے کھڑے ہو گئے. شبیر اگے ود کے فرماندے نے تیری ماں تیرے غم میں روئے. میری بہناں نو روایا ہی تیری ماں تیرے غم میں روئے. ایتھے ہردی آواز آئی حسین ابن علی تو انہاں بندیاں چ میری ماں دا ذکر کیتا ہی نہیں.
کہنے لگا میں مجبور ہاں، میں اینے رش وچ تیری ماں دا نام نہیں لے سکتا۔ بس لفظ حورد منہ چ نکلے، پلٹ کے شبیر فرماندے نے اما جائی فکر نہ کریں، اے یزیدی نہیں حسینی ہے، اے جہنمی نہیں، اے جنتی ہے۔ آواز آندی ہے کیوں؟ آواز آندی ہے کی پہ کرنی ہے؟ ثانیہ زہرا ہے تو اے جدے ذہن وچ بطول دا حیا ہوئے وہ بھی جہنم ہے۔ اس میری ماں دا حیا کیتا ہی آندا میں اتنے نام نہیں لے سکتا انہاں بندیاں وچ۔ اے ہن ساڈا فکر نہیں کرنی۔ 10 محرم دی صبح نو علامہ زیدی فرماندے نے اپنے ہاتھ اپنے رومال نال بن کے اور ٹر کے حضرت امام حسین دے خیمے دے باہر آ کے کھلو گیا۔ شبیر باہر نکل کے استقبال کیتا۔ حضرت عباس نے فرمایا عباس اکبر جی بابا جی مولا مہمان دا استقبال کرو۔ دعا پاسے شہزادے پہ ہوندے نے، ہاتھ بن کے ہور دی آواز آئی کائنات دا سب تو بڑا گناہگار، کائنات دے سب تو بڑے کریم دے دروازے تے آ گئے۔ تے میریاں غلطیاں معاف ہو سکتی؟ ایتھوں بغلا چو ہاتھ پا کے چک کے میرے مولا سینے نال لایا تے فرماندے نے ہن معافیاں منگنے ہن میں تینوں ادن ہی معاف کر دیتا سی تے جنت تیرے تے واجب ہو گئی سی جدن تو انیاں بندیاں چ میری ماں دا حیا۔ آواز ہے انیاں لوگاں تو میری والدہ دا حیا کیتا، تو آکھیا انیاں بندیاں چ میں تیری ماں دا نام نہیں لے سکتا، میں ادن دا اندروں تینوں معاف کر بیٹھا۔ قدماں تے ڈگ کے کہنے لگا تم ہی کریم، تیرا باپ بھی کرے، تیری ماں بھی کریمہ، تیرا حسین خاندانی اثر ہے کہ تو ایڈے بڑے گناہگار نو معاف کر چھڑیا۔ ہن ایک مہربانی کر، جدوں تساں عباس نو روکیا ہے ادوں میرا حوصلہ ود کے میں تیرے کوڑے دے چبو چ اچھے طریقے نال ہاتھ پا کے آکھیا میں اگے نہیں جان دینا، کیونکہ میں سمجھ گیا سا تو عباس نو خاموش کرا رہے ہن دنیا دی کوئی طاقت مینوں ڈک نہیں سکتی۔ ایک ماں دی عزت دا واسطہ ہی دس او محمد جو بی بی کیڑی سی جدی کوک نکلی؟ ایک بی بی روئی سی، او بی بی کون ہے؟ شبیر فرماندے نے ہن میں نے قریب آ جدو بالکل نال لگ گیا نا حسین فرماندے نے ہن تو یزیدی نہیں، ہن تو حسینی ہے نا، ہن میں تینوں دسنا او میری اما جائی ہے، وہ میری ہمشیرہ زینب ہے۔ میرے مولا فرمایا میری ہمشیرہ زینب ہے جڑے روئے سن، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ایک باری اس بی بی کو معاف، مینوں او دی کوک نے ساؤں نہیں دی، ساری رات میں ساؤں نہیں سکیا، میں بڑا بڑا مجرم ہاں۔ اندر تسی جاؤ، پردے دے باہر ہور کھلو گیا جی، پردے دے اندر شبیر ٹر گئے۔ ایک عالم دین لکھ دے نے اتنا بڑا بھی مقدر ہو سکتا ہے کسے بندے کا کہ ہور جیسے بندے دا پیغام زہرا دا لال آپ لے کے اندر گیا تو جا کے فرماتے نے اما جائی میں تینوں آکھیا سی نا ہور انہاں دا نہیں ساڈا ہے، اور ساڈی طرف آ گیا باہر کھلوتا ہے باہر۔ زہرا دی دھی نے معافی دین تو پہلا فرمایا آن جی اما، محمد جی اما، فرمایا باہر ایک بندہ کھلوتا ہے جاؤ انہوں ماموں کہہ کے سلام کر۔ آخری کر حضرت شبیر فرماتے نے کی پیغام دیا؟ پیغام سنو گے؟ حضرت زینب فرمایا میرا چند ویر جا کے ہور نو کہہ دے تینوں زہرا دیا تیاں سلام، تسا لائٹ لئیے گا کیا کہنے فرماندے نے جا کے ہور نو آپ کو معافی پہ مانگنا ہے تینوں زہرا دیا تیاں سلام۔ حضرت امام حسین آ کے فرماندے نے ہور پتہ نہیں تیرے مقدر کتنے تو گیا، میں تیری معافی لین واسطے گیا تو تینوں تو میری بہناں سلام پہ قوم اشکیال مڑ کے حضرت حور دی آواز آئی بے غیرت تو محمد دیاں تیاں ایڈا غریب کر چھڑے، اب میرے جیسے گناہگار زہرا دیاں بیٹیاں سلام کر رہے ہیں۔ بس جناب نوازیا بڑا سیدہ نے حور نو آخری جملہ سن لو تے شبیر دی عظمت دا اندازہ لا کے کوئی آنسو آ گیا تے بہا لینا۔ حضرت حور جڑے ویلے سب تو پہلے اجازت لے کے آکھنا ہے مینوں جانتے ہو مولا میں تازہ تازہ سارے گناہ بخشوائے نے، کسے نویں گناہ تو پہلے اسے نمی کتائی تو پہلے میری جان نکل جائے، تیریاں تیاں سلام دیتا میں اس سے سلام علیہ السلام ہو گئے اس دنیا تو جانا چاہنا، نمی کتائی نہ ہو جائے، میں گناہگار ہوں معصوم تو نہیں، کسی ویلے شیطان حملہ کر سکتا، تو مہربانی کرنی ہے جب ہور اجازت لے کے تلیا سامنے ہور دا بیٹا علی آ گیا، آج ہاتھ کیتے کہنے لگا بابا کتنے چلنا ہے؟ آواز ہوتی تہاڈا میرا تعلق کوئی نہیں لگا، پیچھے ہٹو میں شبیر دا سپاہی ہوں، میرا امام ہے حسین۔ جدو امام دا نام آیا سامنے کھلو کے پتر نے گل کی، ہور دے پیراں تھلے زمین نکل گئی، ہور دے بیٹے دی آواز آئی تینوں تیرے امام نے یہ بھی نہیں دسیا پتراں دا حق کھائیے تے شہادت نہیں ملتی، ہور دا رنگ سرد ہو گیا، پلٹ کے کہنے لگا میں تو لگتا ہی کچھ نہیں، میں تو مذہب تبدیل کر رہا، تسی میرے کوئی نہیں لگتا، تسا اپنا ساتھ دینا میں اپنا دینا۔
آواز آتی ہے نا بابا اپنے امام نے پوچھ گیا اولاد دا حق کھائیے تو چھت مل جائے. پریشان ہو کے اور واپس آیا تو کہنے لگا مولا میرا بیٹا کیوں دی گل کر رہا. فرمایا دی پوری گل تو سنو. علی نو جا کے ہور نے آخیا میرا پتر تو کی پہ گل کرنا, میرے امام فرماتے ہیں تشریح کرنا تیرا کہڑا حق کھادا ہے. اور تو بیٹے دی آواز ہے بابا والدین جدوں کوئی چنگی شے ملے نا پہلا اولاد نو دے دے. والدین جدوں کوئی اچھا تحفہ ملے نا وہ اپنے واسطے تری رکھ دے آتے میں تینوں وڈیرا ہو گیا پترا تو لے لے. بابا افسوس کی گل ہے تینوں زہرا دیا تیاں سلام دیتا ہے تے شبیر تینوں شہادت پہ دیندے نے تے پتر واسطے تیرے کو کچھ نہیں رہ گیا. جفا مار کے منہ چم کے کہنے لگا میں سمجھ آ گئی ہے میرا خون ٹھیک ہے. حضرت امام حسین ہاتھ جوڑ کے آندا میرے پتر نو اجازت ہے اپنے اکبر تو پہلے. میرے عزیزو حضرت ہور دا بیٹا میدان چایا بردی یا چوتھی بندے سمارے نے تے جدو ماردا سی آندا سی او تساں زہرا دیا تیاں نو لوایا. جدو ماردا سی تے آندا سی او تہاڈی وجہ تو سکینہ رو رہی ہے. جدو ہور دے بیٹا بہت زخمی ہو گیا انہاں بے غیرتا زخمی کر دیتا. ہور دے بیٹے نے زین چھڈی ایتھے ہور کھلوتا سی کبے تے شبیر کھلوتے نے. جدو ایسا کہنا یا با ابھی یاد رکھنی بابا پہنچ اور تیرا پتر بڑا اوکھا ہو گیا. جملہ آخری ہے حسین تیری کریمی تو صدقے شبیر کو ہور دھوڑیا. زہرا دلال نے ایتھے ہاتھ پایا پلٹ کے آندا مولا مینوں روکو نا اجازت دیو تے جان دیو. فرمایا کتھے چلنا. کہنے لگا میرا پتر ڈگ پیا میں لاش نہ چکا. حسین تیری جتی تو جہان دی کریمی وارا. حسین فرماتے نے ایتھے رک جا کدی جوان پترا دیا لاشا کدی جوان بیٹیاں دیا لاشا پہ بھی اٹھائیا نے. جڑا 10 محرم دی صبح نو ہور نو پتر دی لاش تے نہیں سی جان دیندا او دوپہر والے فرماندا سی او دعونی یا بنیا اکبر مینوں آواز دے مینوں اکھاں تو نظر نہیں. جزاک اللہ احسن. جناب قبلہ علی ناصر حسینی ان جناب دے سامنے تشریف لے آ رہے ہیں. جناب وسیم عباس بلوچ آف لالیاں بسم اللہ.